ریڈیو پاکستان نامور اداکار وحید مراد کے یوم وفات پر خصوصی فیچر پیش کیا جاتا ہے، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ تحریر نور جہاں خالد۔ میرے خیالوں سے چاہی ہے ایک صورت من والوں سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں، کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا۔ یہ تو ارمان فلم کا گانا ہے اور یہ علی ظفر نے گایا ہے۔ مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے۔ ارے تم کیا جانو، تم نوجوان تو اپنے فلمی ستاروں کو بھول ہی گئے ہو۔ اصل میں یہ ہمارے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد پر فلمائے گئے گانے ہیں۔ کیا دور تھا، کیا ہیرو تھا وہ۔ اوئے ہوئے ہوئے، اچھا اتنے ہینڈسم تھے؟ جی بالکل، یہ دیکھو میری پرانی تصاویر میں جو یہ سینما کا پوسٹر نظر آ رہا ہے نا، پہچانا اس میں تم نے؟ یہ تو دلچسپی کی بات ہے بیٹا، اگر تم لوگ موبائل پر ہزاروں فلمیں اور ڈرامے بھی دیکھتے ہو تو اپنے پسندیدہ گانوں کی تاریخ بھی پڑھ لیا کرو، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نئی ارمان فلم پرانی کلاسک فلم کا ہی تو ریمیک ہے، اور اس کی ہیروئن ہے زیبا اور ہیرو تھے وحید مراد۔ جی ہاں، میرا نام شاہد ہے جی، اور میں وہ ناصر صاحب کا سیکرٹری ہوں، اور اتفاق سے اس گھر میں آپ کا مہمان بھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ یہاں رہتی ہیں۔ معلوم ہوتا تو شاید وہ حرکت نہ کرتی۔ دراصل میں معافی ہی مانگنے آیا تھا۔ آپ واقعی ہی شرمندہ ہیں یا یوں ہی معافی مانگ رہے ہیں؟ یہ کیوں کیا آپ نے؟ بری عادت ہے، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ اچھی بات ہے۔ میں آپ سے آپ کے متعلق کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ تھوڑے سے فرق کے ساتھ میں وہی پوچھوں جو آپ خان بہادر صاحب کے ملازم ہیں، اور ویسے میں مرحوم چودھری صاحب کی بھانجی ہوں۔ مجھے بیگم صاحبہ کا سلوک آپ کے ساتھ بالکل پسند نہیں آیا، ایسے ڈانٹ کے چلی گئی جیسے۔ شاہد صاحب، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور ایک مہمان کی حیثیت سے اس میں آپ کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ غلطی ہو گئی، آئندہ دخل نہیں دوں گا۔ شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے، ہمارے ناصر صاحب کے لیے دونوں صاحبزادیوں میں سے کون مناسب ہے؟ جسے ناصر صاحب پسند کرتے ہیں۔ پھر بھی میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو بہتر۔ کیوں؟ مجھے تو یہ پسند کرنے اور پسند کرانے کا انداز پھر ہی سے ناپسند ہے۔ رشتے توڑنا جوڑنا خدا کے ہاتھ میں ہے، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ تو سچ ہے۔ اچھا آج کے فلسفے کا کوٹا ختم۔ دیکھیے مجھے رات کو بڑی بھوک لگتی ہے، اگر آپ تھوڑا سا کھانا فریج میں رکھتے ہیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ ضرور رکھوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اچھا تم چائے کا کہہ آؤ، پھر آ کے بتاتی ہوں۔ اس فلم کے ہیرو وحید مراد کراچی میں 12 اکتوبر 1938 کو پیدا ہوئے تھے۔ وہ مشہور پاکستانی فلمی ڈسٹریبیوٹر اور شیریں مراد کی اکلوتی اولاد تھے۔ بچپن میں انہیں گٹار بجانے کا، گانے اور ڈانس کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اپنے دوستوں میں وہ ایک اچھے ڈانسر کے طور پر مشہور تھے۔ اسکول میں بھی کئی ڈراموں میں حصہ لیا کرتے تھے جس سے انہیں بڑی شہرت ملی تھی۔ وحید مراد نے کراچی سے تعلیم حاصل کی، ایس ایم آرٹس کالج کراچی سے گریجویشن کیا اور پھر کراچی یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ماسٹر مکمل کیا۔ وہ اس دور کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اداکار تھے اور پاکستان کے پہلے ماسٹرز کیے ہوئے ہیرو تھے۔ اتنے مضبوط تعلیمی پس منظر اور فلمی گھرانے نے وحید مراد کو دیگر فلم سازوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور طاقتور شخصیت کے طور پر لا کھڑا کر دیا۔ اچھا بیٹا یہیں رکھ دو چائے۔ ہاں تو پھر میں کیا کہہ رہی تھی جی، وحید مراد اور پرویز ملک تھے بچپن کے دوست تھے۔ گریجویشن کے بعد دونوں نے اپنے والدین سے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ دیکھو ادھر آؤ ذرا، اس تصویر میں پرویز ملک کے ساتھ کھڑے، مگر وحید مراد کیونکہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے تو انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت نہ مل سکی۔
البتہ پرویز ملک فلم پروڈکشن میں ماسٹرز کرنے کیلیفورنیا امریکہ چلے گئے. 4 سال بعد جب پرویز ملک وطن لوٹے تو ملک کے واحد ہدایت کار بن گئے تھے جنہوں نے کیلیفورنیا یونیورسٹی سے فلم پروڈکشن میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی. یہ کسی فلم کے سیٹ کی تصویر ہے یا یہ واقعی ان کی بیوی ہیں؟ یہ سلمہ ہے، وحید مراد کی بیوی، فلم بھی نہیں حقیقی بیوی. وحید مراد کی شادی والدین کی پسند و مرضی سے غالباً 6 ستمبر 1964 میں ہوئی تھی. غالباً نہیں، یقیناً یہی تاریخ لکھی ہے تصویر پر. حیرت ہے، آپ کو اب تک یاد ہے؟ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، عالیہ اور سعدیہ، اور ایک بیٹا بھی تھا ان کا عادل. سعدیہ بچپن میں انتقال کر گئی تھی، عالیہ شادی ہو کر باہر چلی گئی. عادل تو کچھ تم لوگوں کو نظر آیا ہوگا، کچھ ڈراموں میں بھی آیا تھا. جی انہیں دیکھا ہے، بالکل اپنی والد جیسی شکل ہے. وحید مراد نے بطور پروڈیوسر اپنے والد کی فلم آرٹس پروڈکشن ہاؤس کے تحت فلم انسان بدلتا ہے سے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا تھا، اور پروڈیوسر کے طور پر ان کی دوسری فلم تھی جب سے دیکھا ہے تمہیں. اس فلم میں انہوں نے ہیروئن کے طور پر زیبا کو اور ہیرو کے طور پر درپن کو لیا تھا. زیبا نے اگلی فلم میں ہیرو کے طور پر خود وحید مراد کو بطور ہیرو کام کرنے کی تجویز پیش کی تھی. وحید خود اپنی فلموں میں ہیرو کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا وہ اسے ٹال گئے. مگر جب یہی تجویز اپنے بہترین دوست پرویز ملک کی جانب سے آئی تو انہوں نے اسے ہرگز رد نہیں کیا، مگر انہوں نے اپنے ساتھ زیبا کو کاسٹ کرنے کی شرط رکھی. زیبا نے شرط قبول کر لی. چنانچہ 1962 میں اپنی سب سے پہلی فلم اولاد میں ایک اہم کردار ادا کیا. فلم کے ہدایت کار ان کے دوست ایس ایم یوسف تھے. اولاد ناقدین کی طرف سے بہت زیادہ پسند کی گئی تھی اور اسے سال کی سب سے بہترین فلم کے زمرے میں نگار ایوارڈ بھی ملا تھا. اچھا بھائی چلو میں اب تھوڑا سا کام بھی دیکھ لیتی ہوں. یہ سب تمہاری محنتوں کا نتیجہ ہے بیٹے. نہیں ماں، یہ سب تمہاری محنتوں کا صدقہ ہے. یہ پہنو تو بیٹے. ارے چھوڑیے ماموں. پہلو آواز. ماشاء اللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا. خدا تمہیں خوش رکھے. تمہاری ماں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں بیٹا. اب انشاءاللہ میری ماں ڈاکٹر امان حسین کی ماں بن کر آرام ہی آرام کرے گی. آمین. نہیں، اب پہلے چاکلیٹی ہیرو کے بارے میں بتائیں. ہم کسی اور کو ہی چاکلیٹی ہیرو سمجھتے تھے. ہیرا اور پتھر ان کی پہلی فلم تھی. وحید مراد کو اسی فلم کے لیے بہترین اداکار کا نگار ایوارڈ ملا تھا. تمہیں کیا خبر جانی کیا دل پہ اثر کر گئی. ایک عطا تمہیں کیا پتا چپکے سے اس دل میں گھر کر گئی. آنے لگا ہے جینے کا مجھ کو مزہ، کبھی تم بھی تو کہہ دو ذرا. لگے مجھ کو شرم تم سے یہ بات کہوں میں کیسے. مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے. ایک بار ذرا دھیرے سے تمہیں میری قسم کہہ دو. 1966 میں انہوں نے پرویز ملک کی ہدایت پر اپنی پروڈکشن ارمان میں کام کیا. 1966؟ اوہو، اتنی پرانی مووی ہے. ہاں، ارمان نے اس وقت کی بات ہے کہ باکس آفس کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے اور تھیٹر میں 75 ہفتے مکمل کیے اور انہیں پاکستانی فلموں کا پہلا سپر اسٹار بنا دیا. فلم ایک رومانوی اور محبت بھری کہانی ہے، اور یہ گانے تم لوگ ابھی گا رہے ہو نا، خاص طور پر احمد رشدی کے گائے ہوئے کوکو کورینا، اکیلے نہ جانا، بےتاب ہو ادھر تم، زندگی اپنی تھی اب تک اڑتے بادل کی طرح، ایسے یہ جو گانے ہیں نا نوجوانوں بالخصوص لڑکیوں میں اس زمانے میں بڑے مقبول ہوئے. فل ہے، کتنا سرور ہے. انہوں نے فلم ارمان کے لیے 2 نگار ایوارڈ حاصل کیے تھے، ایک بہترین پروڈیوسر کا اور دوسرا بہترین اداکار کے طور پر. پھر ہوا یہ کہ اسی سال انہوں نے زیبا کے ساتھ ایک اور سپر ہٹ فلم جاگ اٹھا انسان میں بھی اداکاری کی اور ان کی جوڑی ہٹ ہو گئی. وحید مراد
मुराद ने दीगर कई अदाकारों की तरह जेबा को अपनी फिल्म में कास्ट करके मुल्क की शोहरत में एक अहम किरदार अदा किया है। ये तो अभी भी होता है, जोड़ी हिट हो जाए तो काम भी आसान हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग की वजह से और फिल्म हिट होने का इम्कान भी बढ़ जाता है। हाँ, होता तो अब भी ऐसा ही है। 1967 की बात है कि वहीद मुराद ने देवर भाभी, दोराहा, इंसानियत और माँ बाप जैसी लाजवाब फिल्मों में अदाकारी की। सिनेमा घरों में 50 हफ्ते मुकम्मल करने वाली फिल्म देवर भाभी उनकी बेहतरीन फिल्मों में से। देवर भाभी की जो कहानी थी ना, वो फरसूदा समाजी रवायात पे मबनी है। ये फिल्म भी बहुत मशहूर हुई थी। और एक और फिल्म इंसानियत में वहीद मुराद ने एक दर्दमंद डॉक्टर का किरदार अदा किया है। बड़ी ही आला अदाकारी जो इनकी बेहतरीन फिल्मों को कितनी मालूमात है फिल्म्स की। असल में उस जमाने में फिल्म एक बड़ी तफरी हुआ करती थी, कम फिल्में बनती थी और हिट इससे भी कम होती थी। फिर मुझे दिलचस्पी भी थी। आओ इधर आओ, तुम्हें भी एल्बम दिखाती हूँ, ये देखो। ओहो, आपने तो टाइम लाइन बना रखी है मूवीज की, स्पेशली वहीद मुराद की। इंटरेस्टिंग, ये देखो तुम लोग भी। 1964 से 1978 तक वहीद मुराद और परवेज मलिक ने हीरा और पत्थर, अरमान, एहसान, दो राह और जहां तुम वहां हम जैसे कामयाब फिल्म बनाई। वहीद मुराद, परवेज मलिक, मसरूर अनवर, सोहेल राना, अहमद रशीदी और जेबा की कामयाब मिलाप ने फिल्मी सामीन को एक बड़ी तादाद में बेहतरीन फिल्में दी। परवेज मलिक, मसरूर अनवर और सोहेल राना वहीद मुराद फिल्म आर्टिस्ट के बैनर तले आ गए। लेकिन 60 की दहाई के आखिर में वहीद मुराद और दीगर फिल्म आर्टिस्ट की टीम अरकान के दरमियान कुछ गलत फहमियों में इजाफा हुआ। परवेज मलिक वहीद की फिल्मों की कामयाबी का सारा क्रेडिट खुद लेते और दूसरों को बहुत कम पजीराई देने पर नाखुश थे। तो यूं फिल्मी दुनिया के इस मारूफ ग्रुप को तोड़ दिया गया। परवेज मलिक ने नए अदाकारों के साथ अपने नए मंसूबों में काम करना शुरू कर दिया और इसके बाद 2 फिल्में उसे देखा, उसे चाहा, दुश्मन 1974 में 6 साल के बाद एक तवील वक्फे के बाद बनाई गई, जो फिल्म आर्ट्स के ज़ेर प्रोडक्शन नहीं थी। इसके बाद 2 फिल्में उसे देखा, उसे चाहा और दुश्मन 1974 में 6 साल के बाद एक तवील वक्फे के बाद बनाई गई, जो फिल्म आर्ट्स के ज़ेर प्रोडक्शन नहीं थी। 7 कामयाब फिल्में वहीद मुराद और परवेज मलिक की कामयाब जोड़ी ने बनाई। ऐसा भी होता है, आजकल आप ग्रुप बनाते हैं, फिर सक्सेस मिलने पर लड़ाई हो जाती है, ग्रुप टूट जाता है। असल में कामयाबी जो है बेटा, वो है इत्तेहाद में और इसार में। ये बात तब भी समझने की थी और आज भी समझने की है। 1969 में वहीद ने फिल्म इशारा बनाई और बैक वक्त उसे प्रोड्यूस भी किया और तहरीर भी किया। इसके साथ साथ हिदायतकारी और अदाकारी के जौहर भी दिखाए। मगर क्या हुआ कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई। 1969 में फरीद अहमद की हिदायतकारी में फिल्म अंदलीब जारी की गई, जिसमें दीगर शरीक सितारों में शबनम, आलिया, आगा तालिश और मुस्तफा कुरैशी शामिल है। अंदलीब साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक साबित हुई। फिल्म बीनों ने उनकी अदाकारी बेहद पसंद की और खास तौर पर अहमद रुश्दी का गाया हुआ गाना कुछ लोग रूट कर भी लगते हैं कितने प्यारे। इसमें वहीद मुराद अपनी सुर्ख स्पोर्ट कार में शबनम के साथ अपनी मखसूस अंदाज में शेरशार कर रहे हैं। हाँ बेटा, ये गीत तो बहुत ही मकबूल हुआ। वहीद मुराद ने फिल्म के लिए बेहतरीन अदाकार का निगार अवार्ड हासिल किया। और एक बात और बताऊं कि गुलकार अहमद रुश्दी की जो आवाज थी वो वहीद मुराद पर खूब सूट करती थी। लगता ही नहीं था कि वहीद मुराद नहीं कोई और गा रहा है। और लोगों का भी ये मानना था कि गुलकार अहमद रुश्दी का वहीद मुराद की कामयाबी में बड़ा अहम किरदार है और रुश्दी की आवाज जिसे अल्लाह ने खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाई थी। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, यहाँ भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, लेकिन जवाल बड़ी चीज है, बहुत बुरी चीज है, इंसान को तोड़ कर रख देती है। अब देखो, अब मुझे भी दिखा दो ये एल्बम जल्दी से, या सिर्फ आप लोग ही देखोगे? 1970 से 1969 तक 1970 की नसीब अपना अपना और अंजुमन जैसी सुपरहिट, 1971 की नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे और मस्ताना माही वहीद की पहली पंजाबी फिल्म, 1972 की बहारों फूल बरसाओ, इश्क मेरा ना पंजाबी फिल्म, 1974 की शमा, 1975 की जब जब फूल खिले, 1976 की शबाना, 1978 की सहेली, परख और खुदा और मोहब्बत और 1979 की आवाज और बहन भाई जैसी सुपरहिट फिल्में रहीं। मस्ताना माही वहीद की पहली पंजाबी फिल्म थी जो उन्होंने खुद बनाई, जबकि इफ्तिखार खान ने हिदायतकारी की थी। मस्ताना माही खालिस्तन एक रोमांटिक और मौसीकी से भरपूर फिल्म थी। वहीद ने मस्ताना माही में बेहतरीन अदाकार के लिए निगार अवार्ड भी। दिहाई के शुरू में वहीद परस्तेश जो 1977 में रिलीज हुई, आदमी 1978 में रिलीज हुई, खुदा और मोहब्बत भी 1978 में रिलीज हुई, आवाज 1978 में रिलीज हुई, फिर बहन भाई, वादे की जंजीर, राजा की आएगी बारात, जमीर, बदनाम, गनमैन,
کرن اور کلی، گھیراؤ، آہٹ اور مانگ میری بھر دو جو 1983 میں ریلیز ہوئی تھی جیسی فلموں میں ندیم یا محمد علی کے ساتھ بطور معاون اداکار کے طور پر وہ محدود ہو کے رہ گئے تھے۔ ہیرو 1985 اور زلزلہ 1987 ان کی موت کے بعد ریلیز کی گئی تھی۔ ان کی غیر ریلیز شدہ یا نامکمل فلمیں ہیں مقدر ہے، آنکھوں کے تارے ہے، آس پاس، انداز۔ ہیرو ان کے قریبی دوست اقبال یوسف کی ہدایت کاری میں وحید مراد کی زندگی کی آخری فلم تھی۔ یہ 1985 میں وحید کی موت کے تقریباً 2 سال کے بعد ریلیز کی گئی تھی، مگر ہیرو ان کی کامیاب فلموں میں سے ایک تھی۔ اس نے کراچی کے سینماؤں میں 25 ہفتے مکمل کر لیے تھے۔ اماں آپ تو غمزدہ ہو گئی ہیں، آپ کی تو آنکھیں بھر آئی ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ تم لوگوں نے اتنی دیر بیٹھ کر میری بات سنی اور ایک ایسے فلم اسٹار کے بارے میں معلومات لی جس کا نام تاریخ میں سنہری لفظوں میں لکھا گیا ہے اور جس کا فلمی دور ایک سنہری دور تھا، پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا میں۔ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے نامور اداکار وحید مراد کے یوم وفات پر خصوصی فیچر ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ تحریر تھی نور جہاں خالد کی، صداکار شامل تھے پروین کاظمی، ظفر اللہ شیخ، اسیان بی بی بلوچ، ندا حارث۔ پروڈیوسر تھے محمد عالم کلہوڑو۔ پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔